ہم پرائم منسٹر کو ہمارے فیلڈ مارشل کو تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان سیاستدانوں سے تھوڑا سا نیچے بھی دیکھ لیں، نیچے بھی دیکھ لیں. اب سی ایم پنجاب ہے، اس نے ظلم کیا، کسانوں کو برباد کیا. تو اس حوالے سے ہم اس ملک کو بچانے نکلیں گے، نہ ہم روڈ بند کریں گے، نہ کچھ کریں گے. اگر ہمیں گورنمنٹ پنجاب نے روکا مریم نواز سے استعفوں سے، ہمارا سندھ سے بھی لوگ آئیں گے، یہ سارے اس ٹائم بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں، ہم سارے صوبے اکٹھے ہو کے پنڈی پہنچیں گے. اور اگر روکا ہم پیدل چلیں گے. اور دوسری مریم صاحبہ کو میں بتا دوں کہ ہر ریلوے ٹریک میں ہمارے گاؤں ہیں، ہر موٹر وے جی ٹی روڈ پہ ہمارے گاؤں ہیں. اگر آپ نے روکا تو ہم اب جو پلیٹ فارم پہ گاڑی رکے گی نا کہ پاک پتن ہے یا بورے والا، وہ نہیں ہوگا، وہ کسان اتحاد کا 1 نمبر پلیٹ فارم ہوگا. ہم روکیں گے، اس کو کھانا دے کے آگے بھیجیں گے. اب ظلم جو ہو گیا ہے بس ہو گئی ہے. اب ہم کسانوں پر نہ مزید ظلم برداشت کر سکتے ہیں، نہ اس ملک پر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو اربوں ڈالر کی باہر سے چیزیں منگواتے ہیں نہ وہ چھوڑیں گے. اور جو پڑی ہوئی تھی وہ تقریباً 74 ارب روپے کی گندم جو پاسکو کے سینٹر میں پڑی ہوئی تھی، جو 3 سال پہلے 4 سال پہلے جو 35 لاکھ میٹرک ٹن آئی تھی. کیا کرتے تھے کہ وہ گندم اچھی کو آگے کر دیتے تھے اور جو خراب گندم تھی وہ سٹوروں میں پڑی رہی. آج وہ گل گئی ہے، اس کا آکشن ہو رہا ہے، کوڑی کے داموں میں بیچی جا رہی ہے، اور دیکھنا وہی جو گندم ہے وہ فلور میں لے کے آٹا بنا کے بھی بیچے گی. تو ایسا ظلم، اور اس ظلم کا آغاز پنجاب گورنمنٹ خاص کر سی ایم پنجاب صاحبہ نے آغاز کیا کہ میں گندم نہیں خریدوں گی کسانوں سے، کیونکہ اس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پچھلے دور میں یہ کرپشن ہوتی رہی ہے پنجاب میں. تو میں حیران تھا کہ پچھلے اتنے ادوار جو ہیں وہ تو نون لیگ کے گزرے ہیں. اس کا والد پی ایم تھا، اس کا چاچا سی ایم تھا، والد سی ایم تھا، کزن سی ایم تھا، وہ سی ایم ہے. تو باقی کون سے دور میں وہ کرپشن ہو گئی ہے؟ کسانوں نے پہلے سال لاس کیا 2200 ارب روپے اسی کے لیے ہم نے چارہ لگا لیا. جو آج کل اعداد و شمار چل رہے ہیں کہ جی ڈیری میں اضافہ ہوا ہے، وہ آپ کے ڈیری فارم آپ نے بنایا جس سے اضافہ ہوا ہے. وہ کسان زراعت چھوڑ کے اس نے ڈیری پہ چلا گیا، اس لیے آپ کا جو نا مال مویشی کی تعداد بڑھ گئی ہے. وہ آپ کی اس میں کیا کمال ہے؟ تو ہمارا کسان جو ہے وہ اس سال اس نے 30 سے 40% گندم کم کاشت کی. لیکن ظلم دیکھیں کہ گورنمنٹ پنجاب کہتی ہے کہ ان کے جو مشیر ہیں وہ انہوں نے مبارکباد دے دی سی ایم کو کہ جی پہلے 1 کروڑ 60 لاکھ ہوتی تھی، اس سال 1 کروڑ 63 لاکھ ایکڑ ہو گئی ہے، 12 لاکھ ایکڑ زیادہ ہو گئی. اسی طرح انہوں نے، ہم حیران تھے کہ یار کاشت کرنے والے ہم ہیں، جو ہم 10 ایکڑ کرتے تھے وہ 4 ایکڑ ہے. میرے گاؤں میں جہاں 500 ایکڑ ہوتی تھی وہاں 300 ہے. تو ہم تو اپنی کیلکولیشن کر کے بیٹھا تھا کسان کہ اس کو سٹور میں رکھ دی کہ مہنگی ہو جائے گی. اب سٹور کا اتنا ریٹ ہے کہ سٹور والا کہتا ہے اپنا آلو اٹھا لو. ہماری آلو جب باہر بیچ رہے ہیں وہ 2 لاکھ کا بک رہا ہے، اور جو سٹور والے کو دینا ہے وہ 3 لاکھ دینا ہے. تو اب ہم نے 1 لاکھ دے کے سٹور والے کو کہا کہ یار آپ بیچ سکتے ہو تو بیچ لو، ہمیں معاف کر دو. اسی طرح آپ مکئی کی دیکھ لیں، گنے کی فصل پچھلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ کچھ 2-3 مہینوں میں، اور خاص کر جو انڈیا کے ساتھ ہمارا جنگ ہوئی اس میں پاکستان کی جو جیت ہوئی، جو انڈیا سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا پاورفل ہوں، میرے پاس رافیل ہے، میرے پاس وہ ہے، لیکن اس کے رافیل ایسے گرے جیسے ہم جو ہمارے جنگی طیارے کسی عام طیارے کو گرا دے. تو اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل دنیا میں انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد، اور اس کے بعد جو پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اس ٹائم عالم اسلام اس پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور اس جو گندم کا ایشو، گنے کا ایشو، اور اس ایشو پہ ہم مریم نواز سے استعفی مانگتے ہیں، اور 25 ستمبر کو ہم ملین مارچ کریں گے، اسلام آباد اور پنڈی کے سامنے بیٹھیں گے اور پرائم منسٹر کو کہیں گے کہ خدا کے واسطے آپ کی بھتیجی ضرور ہے لیکن اس کو زراعت کے بارے میں الف بے نہیں ہے. ہم کسی کی حکومت نہیں گرانا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سی ایم پنجاب اگر اور 2.5 سال گزار گئی تو کسان جس طرح معاشی قتل اس کا ہو چکا ہے اگلے 2.5 سال میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بار بار کسان مافیا کہنے کے بعد اس کا جو بیوروکریٹ ہے، اس کا منسٹر ہے،
وہ اسی چیز پہ لگا ہوا ہے کہ مریم صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کسان مافیا ہے، تو اس بات پہ وہ اس بات کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی بات چل رہی ہے. میں حیران ہوں، جو ملک 70% زراعت پہ ہے، آج آپ عالم اسلام میں اپنا نام لے کے بیٹھے ہیں. میں اگر ایک سعودیہ، جس طرح ہم نے یوم ہمارا دفاع کا مادہ ہوا ہے، اگر ایک سعودیہ ہم سے یہ کہے کہ آپ سے ہم گندم لیں گے، آپ سے کاٹن لیں گے، آپ سے چاول لیں گے، سبزیاں لیں گے، فروٹ لیں گے، ایک سعودیہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لے تو ہماری اکانومی جو $10 ارب ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، جس میں 3 ارب سویا بین ہے، 3 ارب پام آئل ہے، اس ٹائم بلوچستان میں یقین کرو زیتون کے جو باغات ہیں اتنی سپیڈ سے لوگ لگ رہے ہیں کہ زراعت، اگر آپ نے زراعت کو پروموٹ کر لیا، اور زراعت کا یہ خواب چیف نے سوچا تھا. دسمبر 23 میں ہم نے کسان کنونشن کیا اور آرمی چیف اس میں آئے، پرائم منسٹر بھی آئے. ہم نے پرائم منسٹر سے کہا اور چیف سے کہا کہ آپ اگر کسانوں پہ زراعت پہ توجہ دے دیں تو آپ کا جو 10 ارب کا جو چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور 5 ارب کا چاول آلریڈی بھیج رہے ہیں، $5 ارب کا، 1 ارب کا آم بھیج رہے ہیں، کنو بھیج رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ گوشت بھیج رہے ہیں، ڈیری کا ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں گرین انیشیٹو کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا. فوڈ نہیں دیتا بلکہ ہم افغانستان کو بھی فیڈ کرتے رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پنجاب کے پاس کھانے کی گندم نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں مجھے یاد ہے کہ آئل سیڈز کے لیے سبسڈی دی گئی کہ گندم اتنی وافر ہے ملک میں، آپ لوگ گندم نہ کاشت کریں بلکہ آئل سیڈز کاشت کریں، اور اس پہ سبسڈی دی گئی. یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ اس وقت اتنی گندم تھی. اور آج گندم کہاں گئی؟ آج گندم کیوں نہیں کاشت ہوئی؟ کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے غلط پالیسیاں بنائیں اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی. صرف گندم کو ہی تباہ نہیں کیا، گندم کا پورا نظام نہیں بلکہ پوری زراعت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا جہاں پہ ایگریکلچر کو پریارٹی نہ دی جاتی ہو، فوڈ سیکیورٹی کو پریارٹی نہ دی جاتی ہو، سبسڈیز دی جاتی ہیں، مختلف مراعات دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس نہ وفاق کی کوئی سبسڈی، کسی 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے.